الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت اور بے شمار صفات سے نوازا ہے، بلکہ محدثین نے لکھا ہے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان تمام انبیاء کی صفات اور اخلاق اور اچھی عادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، لیکن ان صفات میں دو صفات بڑی نمایاں ہیں آپ کی اور بڑی بلند ہیں۔ پہلی صفت صفت علم ہے، یہ آپ کی بڑی اونچی صفت ہے، اور آپ اس صفت کے بارے میں فرما رہے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی علم سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ ہمارے نبی سب سے بڑے معلم ہیں، صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، اور پھر ساری دنیا صحابہ کے واسطے سے آپ کی شاگرد ہے، اور آپ نے علم کی قدر جو بیان کی اور اہل علم کو جو سمجھایا علم کی فضیلت کی وجہ سے، وہ احادیثوں میں بڑے خوبصورت انداز میں نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم اللہ کے نزدیک اتنا عمدہ اور اتنا فضیلت والا ہے جیسا کہ چاند ستاروں پر فضیلت والا ہے، اور آپ نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت عام لوگوں پر ایسی ہے جیسا کہ نبی کی فضیلت صحابہ پر ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن شہداء جن کا خون کا قطرہ اتنا قیمتی ہے وہ زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے اور زمین کو ٹچ ہونے سے پہلے اللہ شہید کی مغفرت فرما دیتے، وہ اتنا عظیم قطرہ ہے، اور اس قطرے اور خون کے بدلے میں جو اس کے بدن پر لگا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس شہید کو مشق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے نزدیک شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، جو شہید ہو جائے اس سے غسل نہیں ہے، البتہ اس کے بدن پر جو ایکسٹرا زائد کپڑے ہیں، جنگ کا لباس ہے، زیرہ ہے یا اور کوئی زائد لباس ہے، اسے دور کر دیا جائے اور اسے کفن میں لپیٹ کر نماز ہمارے نزدیک پڑھی جائے گی، نماز پڑھ کے اسے دفن کر دینا ہے تاکہ اس خون کے بدلے کل قیامت کے دن اللہ اسے مشق عطا فرمائے اور اسے تول کر اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے۔ یہ اس قطرے کی اہمیت اللہ کی نظر میں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن اس قطرے کو اس سیاہی کے ساتھ
اور اس روشنائی کے ساتھ جو عالم کے قلم سے نکلی ہے اگر تولا جائے اور دونوں کا وزن کیا جائے تو اہل علم کے قلم کی سیاہی اور شہید جسے ہم کہتے ہیں اس کا وزن بڑھ جائے گا. یہ قدر منزلت آپ نے اہل علم کی بتائی ہے علم کی وجہ سے. اور آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالی عرش پر جلوہ فروز ہوں گے اور اعلان کریں گے. اہل علم کہا ہے ایک بڑا جمع غفیر ہوگا جن کے سردار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. اللہ اس سارے مجمع سے فرمائیں گے میں نے تمہیں علم اس وجہ سے دیا تھا کہ میں تمہیں معاف فرما دوں اور تمہاری مغفرت فرما دوں. جاؤ جنت میں بغیر حساب کتاب کی داخل ہو جاؤ. یہ آقا نے اہل علم کی فضیلت کو شمار کرایا اور بیان کیا ہے. نیز اہل علم پر اعتماد بھی کیا آپ نے, بھروسہ بھی کیا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اپنے علماء پر اعتماد ہو. یہودیوں کی بڑی سازش اور ایک پلان یہ ہے وہ عوام میں علماء کا اعتماد ختم کروانا چاہتے ہیں. اور بنی اسرائیل میں ایسی ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا اپنے علماء اور انبیاء پر اعتماد ختم ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یہ تورات مجھے اللہ نے عطا کی ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. تو بنی اسرائیل کہہ رہے نہیں ہمیں اللہ سے بات کراؤ کہ اللہ نے یہ اتاری. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے چند افراد کا مجموعہ کہے طور پر لے کر گیا اور اللہ نے جیسے ان سے بات کرنا چاہی ایک بجلی کی چمک سے وہ سارا مجمع ہلاک ہو گیا. تو بنی اسرائیل میں اعتماد کو ختم کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان پر سوال آیا. اس امت کے سوال کے اسباب جو غیر تلاش رہے ایک سبب یہ ہے علماء کا اعتماد عوام کے دلوں سے ختم کر دینا. لیکن ہمارے آقا نے اعتماد جتایا. روایت میں ہے جب آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آیا آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. تقریباً 16 یا 17 نمازیں آپ نے اپنے گھر میں پڑھی. آخری وقت آخری دن جو ہے آپ کا انتقال چاش کے وقت میں ہوا ہے پیر کے دن. تو اتوار کا دن ظہر یا عصر کی نماز آپ اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا پردہ ہٹاؤ. مسجد کا جو پردہ تھا اس سے ہٹایا گیا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور حضرت ابو بکر کو نماز پڑھاتے ہوئے اور صحابہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ نے ہنسا مسکرایا ہے. اب محدثین بحث کرتے آپ نے ہنسا اور مسکرایا کیوں؟ تو اس کی ایک وجہ اور ایک ریزن سبب یہ ہے آپ کو اپنی امت کو نماز میں دیکھنا پسند آیا ہے. آپ خوش ہو گئے کہ میری امت نماز پڑھ رہی ہے. ایک وجہ اس کی اللہ اکبر آپ کو پسند آیا کہ میں میری امت کو سب میں دیکھوں, جماعت کی نماز میں دیکھوں, سجدہ رکوع قیام کرتے ہوئے دیکھوں. یہ آپ نے پسند کیا, آپ نے اس کو لائک کیا ہے. دوسری وجہ محدثین نے یہ نقل کی ہے آپ مسکرائے اس وجہ سے کہ آپ نے سوچا جب میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا میں نے نبوت کا اظہار کیا تھا میرے ماننے والا کوئی نہیں تھا, میں تنہا تھا. محنت کرتے کرتے 23 سال کے عرصے میں اللہ نے مجھے اتنا بڑا کثیر مجموعہ اور کثیر تعداد میں ایک بہترین جماعت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. ساتھیوں کا مل جانا بھی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے اور ساتھی بھی مخلص ہو. علماء نے لکھا ہے
مخلصین کا ساتھ ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پارٹنر مخلص ہو، دوست مخلص ہو، سفر کا ساتھی مخلص ہو، شریک حیات مخلص ہو، بھائی بہن مخلص ہو، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ تیسری وجہ جو میں بیان کرنے کے لیے اس واقعہ کو ذکر کر رہا ہوں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی حضرت فرماتے ہیں محدثین کی بیان کردہ وجوہات آپ کے مسکرانے کے سلسلے میں ہے، وہ میری آنکھوں پر ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ ہاں، اختلاف کے آداب ہے، آپ کو کسی سے اختلاف ہے، اس کی کوئی رائے آپ کے سامنے آئے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، آپ اس کو آنکھوں سے لگاؤ اور اس کا احترام کرو۔ ایسا نہیں کہ اس سے اختلاف ہے تو اس کی رائے درجے صحیح ہو تو بھی اس پر تنقید کرنا اور اس پر انگلیاں اٹھانا۔ ہاں، اسے علمی اختلاف نہیں کہتے، اسے دلوں کا اختلاف کہا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ان محدثین کرام کی رائے اپنی جگہ پر بڑی اچھی ہے، لیکن میری رائے نبی کے مسکرانے کے سلسلے میں یہ ہے، ہمارے نبی نے آخری مرتبہ اس امت کو دیکھ کر اس لیے مسکرایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے ہیں، صحابہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے، آپ نے مسکرایا یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ اب میری امت کو سنبھالنے والا مل گیا ہے۔ گرچہ میں اللہ کے پاس چلے جاؤں اور میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، لیکن اب میں اپنے پیچھے ایک ایسا مجموعہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کا سنبھالنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں مل گیا ہے۔ اللہ، علماء کرام فرماتے ہیں حضرت ابو بکر پر آپ نے اعتماد کیا، علماء کی صف میں، اہل علم کی صف میں سب سے پہلا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آپ نے اہل علم پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ آج کے زمانے کا المیہ ہے کہ یہ سازش ہے یا پھر اور کوئی پلان ہے کہ علماء کے متعلق بزن کیا جانا، اور یہود یہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے نیٹ انٹرنیٹ پر بہت سی سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے کہ علماء کی کیا ضرورت ہے، علامہ گوگل آپ کے پاس ہے، علامہ یوٹیوب آپ کے پاس ہے، اس پر سرچ کرو اور اپنے مسئلے کا حل نکال دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، موبائل ہمیں علماء سے مستغنی نہ کرے، ان کا ہمیشہ محتاج بنائے رکھیں۔ اپنی معلومات کے لیے اگر کوئی سنے دیکھے تو اس کی اجازت ہے، عمل کے لیے علماء کی اس سے تائید ضرور حاصل کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی نے کوئی یوٹیوب پر یا کسی گوگل پر کوئی مسئلہ دیکھا ہے، فی نفسی صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ اسی معتبر علماء سے براہ راست، وہ آپ نے آن لائن دیکھا ہے، آف لائن بھی اس کی آپ تائید اور اس کی توثیق کر لیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ آف لائن زیادہ مضبوط ہوتی ہے، آف لائن کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آف لائن کا اثر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا ایک دعوت آن لائن کی ہوتی ہے، ایک بٹن دباؤ 100 میں دعوت چلے گئی، ایک دعوت آف لائن آپ دستی خط کے ذریعے سے اور بالمشافہ جا کر ملاقات کرو، اس کی دعوت کا اثر اور ہوتا ہے۔ تو ایک بات بزرگوں دوستو، یہ اہل علم کی آپ نے قدر بتائی، اور آپ نے فرمایا تین شخصیت کا احترام کیا کرو، تین لوگوں کی عزت کیا کرو۔ پہلی بات بتائی سفید بال والوں کی عزت کیا کرو۔ اللہ اکبر، سفید بال والوں کی عزت کیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا جو جوان سفید بال والے کی عزت کرے گا، چاہے وہ سفید بال والا باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، بڑا ہو، استاد ہو، پیر ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، جو سفید بال والے کی عزت اور احساس کرے گا،
اللہ 2 انعام دنیا میں نقد اس سے عطا فرمائیں گا۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس جوان کے عمر میں برکت عطا فرمائیں گا۔ عمر کی برکت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عمر یعنی وقت کی برکت، زندگی میں برکت۔ میں اس موضوع کو پہلے بیان کر چکا، برکت ختم ہو گئی۔ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح، گھنٹے منٹوں کی طرح گزر جا رہے ہیں۔ یہ بھی رمضان گیا تھا، اس سے لگ نہیں رہا کہ ابھی مہینے کے بعد رمضان آ کھڑا ہے۔ 2021 کا 22 آ گیا، تیسرا مہینہ جاری ہو گیا۔ یہ سب وقت کی برکت ختم ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے جب تم دیکھو وقت کی برکت ختم ہو جائے، سمجھ لو قیامت قریب ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے لیے جس نے کسی سفید داڑھی والے کا احترام کیا 2 انعام دے رہے۔ پہلا انعام، اللہ اس کے عمر، زندگی اور وقت میں برکت عطا فرمائے، اور دوسرا انعام نبی کی طرف سے اس خدمت کرنے والے کو یہ دیا گیا کہ جیسے یہ بڑھاپے میں کسی کی خدمت کر رہا، باپ ہے اس کا استنجا کرا رہا ہے، باپ ہے اس کی چپل سیدھی کر رہا ہے، دادا ہے اس کی نجاست والے کپڑے کو دھو رہا ہے، اسے اٹھا کر دواخانہ لے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جوان تجھے خوشخبری ہو، اگر تو اس حالت میں پہنچ گیا یعنی تو بھی بوڑھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی ضرور کسی خادم کا انتظام فرما دے گا۔ تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا بڑھاپے میں، تیرے لیے خادم یا خادمہ کا انتظام فرما دے گا، تیری بیوی کی شکل میں، تیرے بیٹے اور تیرے اور دوست کی شکل میں۔ تو ایک بات آپ نے فرمائی، سفید داڑھی والوں کا احترام کرو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی حاکم عادل، اس کا احترام کرو۔ اگر تمہارا کوئی خلیفۃ المسلمین ہے اور عادل ہے، بادشاہ ہے جو اسلامی حکومت میں ہوتا ہے، وہ عادل ہے، اس کا احترام کرو۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی اہل علم کی عزت کرو۔ محدثین فرماتے ہیں جو کسی علم والے کی عزت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نسلوں میں، خاندانوں میں علماء اور حفاظ پیدا فرمائے گا۔ تو آپ کا بنیادی وصف ہے علم، اس لیے امت کو علم سے آراستہ کرنا، امت کو علم سے جوڑنا، متعلق کرنا ایک موضوع اور ایک سبق ہی ہے۔ دوسرا جو آپ کا وصف امتیازی تھا وہ ہے آپ کے اخلاق۔ ان دونوں چیزوں سے مل کر انسان مرکب ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے اگر کسی کو ولی بننا ہے وہ کسی اور کے پاس جائے، کسی کو قطب ابدال بننا ہے وہ کسی اور کے پاس جائے، اور اگر کسی کو انسان بننا ہے تو میرے پاس آئے، میں تمہیں انسان بناؤں گا، یعنی انسان بننے کی تعلیم دوں گا۔ اور حضرت فرماتے تھے انسانی تعلیم میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، پہلی چیز علم ہے، دین علم، اور دوسری چیز اخلاق حسن ہے۔ اسی اخلاق اور عقل اور فہم کی وجہ سے یہ انسان جانداروں سے الگ ہوتا ہے، ورنہ ہم نے ان میں کیا فرق ہے؟ صرف عقل، فہم، اخلاق کا فرق ہے۔ جانوروں میں ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ کھاتے ہم بھی کھاتے، وہ سوتے ہم بھی سوتے، وہ خواہشات پوری کرتے ہم بھی پوری کرتے، ان کی ساری ضروریات ہماری ضروریات، فرق صرف ایک چیز میں ہے، فہم، عقل اور اخلاق، اس میں فرق کیا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ ایسا آئے گا اس کا نام ہے اعمال تولا جائے گا، اور رائٹ سائڈ اس کی نیکیاں، لیفٹ میں اس کی برائیاں، اس کا پلڑا ایسا وہ جب پلڑا سیدھی طرف کا جھکے گا اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوں گے، اور کبھی اس کے نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھے گا، وہ حیرت زدہ ہوگا۔ بین عباس ہیل اسی کشمکش اور اسی حیرت زدہ کے ماحول میں ایک چیز اس کے رائٹ سائڈ کے پلڑے میں آ کر پڑے گی جس سے اس کا پلڑا نیچے ہو جائے گا اور اس کے برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو کر اوپر ہو جائے گا۔ سوچیں گا یہ کیا چیز ہے؟
نہ میری نمازیں اتنی مضبوط تھی، نہ میرا ذکر سلوک، اور نہ میری دعوت، اور نہ تبلیغ، اور نہ میری راتوں کی عبادت، میں کمزور تھا۔ تو اس سے فرشتے کہیں گے کہ تیری عبادتیں کمزور تھی لیکن ایک عمل مضبوط تھا، وہ تیرے اندر اخلاق اچھے تھے۔ یہ تیرے اخلاق ہے جس نے تیرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا اور تجھے کامیاب بنا دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ موضوع عام بھی ہے لیکن جتنا عام ہے اتنا ہمارے معاشرے سے، سوسائٹی سے ختم ہوتے چلے جا رہا ہے۔ اخلاق کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے، میری ساتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ساتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج مینٹلٹی ایسی ہو گئی، میرا فائدہ چاہے دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ عام یہ رواج ہو گیا، بس اپنا ذاتی فائدہ، اور سامنے والے چاہے وہ چولہے میں جائے یا وہ انگار میں جائے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا اخلاق، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حنین کے موقع پر تھے، حنین میں ابتداء کچھ بھگدڑ مچ گئی، کفار نے اچانک حملہ کیا، بغیر تیاری کے کوئی حملہ کر دے تو ظاہر ہے کہ قدم جم نہیں پاتے۔ تو ایک صحابی وہ دوڑ رہے تھے، ان کا جوتا نبی کے پیر پر پڑ گیا، تو آپ نے فرمایا اوجعتنی، ارے اللہ کے بندے تیرے جوتے سے مجھے تکلیف ہوگی۔ آپ نے یہ کیا، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی رکھا کرتے تھے ہاتھ میں، 5 مرتبہ عصا ہوا کرتا تھا، 5 مرتبہ چھڑی ہوا کرتی۔ آپ نے وہ چھڑی ان کے بدن پر ماری، اور جنگ میں یہ اصول ہے کہ زیرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، آپ لوہے کا لباس، لوہے کا جاکٹ جسے کہتے ہیں، جو تلوار کے وار کو بھی اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ اب اندازہ کرو، جس لباس اور جاکٹ پر تلوار کا وار اثر انداز نہ ہو کہ معمولی سری کیا اثر کرے گی؟ لیکن آپ نے بعد میں سوچا میں نے اس کو تکلیف پہنچایا، میں نے چھڑی مارا۔ اب وہ صحابی اپنے خیمے میں چلے گئے اور رات بھر فکر مند کہ نبی کو تکلیف مجھ سے ہو گئی۔ اللہ اکبر کر دیا، ہمارے دلوں میں احساس بھی نہیں ہوتا، مجھ سے میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچی، میں نے کسی کا دل دکھایا، میں نے کسی کا دل توڑا ہے۔ اللہ اکبر، معاشرت کو تو بالکل ختم کر دیا ہم نے معاشرے سے۔ راستے میں گاڑی ایسی جگہ پارک کر دے، نہ کسی کے تکلیف کا خیال ہے اور دل میں نہ احساس ہے۔ اپنے گھر کے باہر کوئی ایسی چیز رکھ دینا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی، اپنے وال کمپاؤنڈ کی دیوار آگے بڑھا دینا، سرکاری وہ پونجی ہے ہڑپ کر لو، کیا یہ جائز ہے؟ سرکار کی پونجی کو بھی جو عام حق ہے، ہر گزرنے والے کا حق ہے، وہ جو اس کی لیگلی لائن ہے اس سے آگے بڑھا دینا۔ روایت میں آتا ہے جتنا حصہ آگے بڑھا دے اپنے وال کمپاؤنڈ کا اور اس زمین پر قبضہ کر لے، وہ زمین تحت الثری تک 7 زمینوں کا حصہ قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ وہ کتنا بھاری ہوگا؟ ایک گھمیلا مٹی اٹھا کر دیکھو ذرا، گیلی مٹی کتنی بھاری ہوتی ہے۔ یہ ایک گھمیلا مٹی کا وزن ہے، 7 زمینوں کی جو حصہ اس سے غصب کیا ہے اس کا کیا وزن ہوگا؟ احساس سے نہیں۔ گاڑی کا ہارن اتنا زور سے بجاتے ہیں، بیچارہ کوئی بیمار ڈر جاتا ہے اور اس سے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ گاڑی کا ہیڈ لائٹ اتنا پاورفل، سامنے والا بیچارہ پریشان ہو جائے۔ ضرورت سے زیادہ، ہاں ضرورت جو ہے آپ اس کو یوز کرو، لیکن ایسا نہیں کہ ضرورت سے بڑھ کر سامنے والے کی ایزا اور تکلیف کا سبب بنے۔ ہم نے اس کو دین سمجھا ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ دین بس کی عبادت، مسجد میں آؤ نماز پڑھ لو، بس قرآن کی تلاوت کر لو، راتوں میں اٹھ کر مانگ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لا یغرنکم تنطقۃ الرجل، اے لوگوں سنو غور سے، تمہیں اس آدمی کا رونا حیرت میں نہ ڈالے جو رات کے تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے،
یعنی تم فوراً اسے بزرگ نہ سمجھ بیٹھو. بزرگ تو وہ ہے وَإِنَّ رَجُلَ الرَّجُلِ آدمی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچی، وہ آدمی ہے. اس پر تم سکہ لگایا کرو آدمی ہونے کا اور اس کے نیک ہونے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور اس صحابی کو بلایا. وہ ڈر رہے کہ کہیں میرے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل نہ ہو گئی کہ میں نے نبی کو ستایا ہے، میرا پیر نبی کے پیر مبارک پر پڑ گیا. وہ روتی ہوئی ہے، حاضر خدمت ہوئی ہے دربار رسالت میں، سارا مجمع ہے. آپ اٹھے اور صحابہ کے سامنے سید الانبیاء امام الانبیاء کھڑے ہیں اور کہہ رہے کہ میں نے کل تجھے یہ چھری سے مارا تھا، مجھے معاف فرما دے. اس چھری سے مجھے تجھے تکلیف دی تھی اور تجھے اس سے میں نے مارا تھا تو مجھے معاف فرما دے. اس صحابی کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ سن، میں نے تجھے تکلیف بھی دیا، معافی بھی مانگا، یہ 60 اونٹنیاں میں تجھے ہدیہ اور گفٹ دیتا ہوں. 60 اونٹ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے ہوتے ہیں. وہ 60 اونٹ لاکھوں کروڑوں روپے تک یہ آپ نے دیا ہے. کس وجہ سے؟ صرف لوہے کی جاکٹ پر ایسی آپ نے چھڑی ماری تھی، اس کا بدلہ چکانے کی. اللہ کیا نبی کے اخلاق ہوں. اور یہ امت ایک دوسرے کے خون کے پیاسی بن گئی، ایک دوسرے کے ستانے کے در پہ ہو گئی، ایک دوسرے کو نیچے گرانے، ذلیل اور پست کرنے کے در پہ ہو گئی. یہ ہمارے اخلاق نہیں. اس وجہ سے میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک تو علم ہے، اس سے انسان بنتا ہے اور جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے، اور دوسرا اخلاق ہے جس کا خلاصہ یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کسی کی پہنچ گئی صبر کر کے معاف کر دے. روایت میں آتا جو جتنی جلدی امت کو اور کسی کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنے جلدی معاف فرما دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.